السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کہیں سفر پر جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا ایک بچہ زمین میں بیٹھا گڑھا کھود رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بچے، یہ گڑھا تم کیوں کھود رہے ہو؟ کس کے لیے کھود رہے ہو؟ بچہ کہتا ہے کہ جو میرے لیے گڑھا کھودے گا میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں۔ بادشاہ پھر پوچھتا ہے اگر تمہارے لیے کوئی بھی نہ کھودے پھر بچہ کہتا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے، بچے کو ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے محل میں رکھ لیتا ہے۔ روزانہ بچے سے شام کے وقت بچے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کان میں وہی بات بتاؤ۔ پھر بچہ بتاتا ہے کہ میں گڑھا کھود رہا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کس کے لیے؟ بچہ کہتا ہے جو میرے لیے کھودے گا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے لیے کوئی نہ کھودے تو پھر بچہ کہتا ہے میں کھیل رہا ہوں۔ یہ بات سن کر بادشاہ اسے بہت انعامات دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی رہتا ہے کہ روزانہ شام کو بادشاہ بچے سے وہی بات پوچھتا ہے، بچہ وہی جواب دیتا ہے۔ خوش ہو کر بادشاہ اسے انعامات دیتا ہے۔ بادشاہ کا ایک قاضی تھا جو کہ کافی عرصے سے بادشاہ کے پاس تھا۔ اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، اتنے انعامات مجھے تو نہیں ملتے، آخر اس بچے کو کیوں مل رہے ہیں؟ پھر وہ کیا کرتا ہے، ایک چال چلتا ہے، بچے سے کہتا ہے جا کر کہ جب تم بادشاہ کے کان میں بات کہتے ہو تو بادشاہ کو تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، اسی لیے جب بھی بات کرو تو منہ پہ رومال رکھ کے کرو۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر جا کر بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ جس بچے کو انعامات دیتے ہیں وہی بچہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے کان سے بدبو آتی ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ قاضی کہتا ہے آج آپ خود دیکھ لینا۔ پھر شام کو بچے کو بلاتا ہے بادشاہ، بچہ جاتا ہے منہ پہ رومال رکھ کر بادشاہ سے ساری بات کہتا ہے۔ بادشاہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ بھرے محل میں بچے نے منہ پر رومال رکھ دیا، میری ناک کٹوا دی، کیا میرے ساتھ اتنی بدبو آتی ہے؟ بادشاہ اسے پرچی پر کچھ لکھ کر دیتا ہے اور وہ لکھا ہوا کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس بچے کو مار ڈالو، اور پھر بچے سے کہتا ہے کہ میرے وزیر خزانہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں آج بڑا انعام دے گا۔ بچہ لے کے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ قاضی دوبارہ غصے میں آ جاتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ بادشاہ بچے کو مروا ڈالے گا، لیکن بادشاہ تو اسے کوئی بڑا انعام دے رہا ہے۔ چنانچہ وزیر وہاں سے چھپ کر بچے کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ راستے میں بچے کو روک کر کہتا ہے کہ تم رکو، یہ انعام جو بادشاہ نے لکھا ہے یہ میں لے کے جاؤں گا وزیر خزانہ کے پاس اور سارا خزانہ لا کے تمہیں دوں گا۔ چنانچہ وزیر ایسا ہی کرتا ہے، پرچی لے کے چلا جاتا ہے وزیر خزانہ کے پاس۔ قاضی ان پڑھ تھا، پڑھ تو سکتا نہیں تھا، جیسے ہی وزیر خزانہ کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بادشاہ نے انعام لکھا ہے۔ اس کے وزیر پڑھتے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو مار ڈالو۔ فوراً سے وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس قاضی کو مار ڈالتے ہیں، اور یوں پھر بچے کی بات سچ ہو جاتی ہے کہ جو میرے لیے گڑھا کھودے گا میں اس کے لیے کھودوں گا۔ یعنی کہ قاضی نے چاہا تھا کہ بادشاہ اس بچے کو مار ڈالے اور انعامات نہ دے، لیکن یہی بات بھاری پڑ جاتی ہے خود قاضی پہ اور خود قاضی مارا جاتا ہے۔